نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر آمین یا رب العالمین۔ تو ہماری بہن کنفیوز ہے کہ شروع سے ہی سنتی آ رہی ہے کہ اگر 9 اور 10 محرم کا روزہ نہیں رکھ سکا کوئی تو 11 اور 10 کا رکھ لے، یعنی 10 اور 11 کا رکھ لے۔ تو اب سننے میں آئے ہیں 9 اور 10 کا ہی رکھنا چاہیے، تو اسے کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو سنت کے مطابق تو 9 اور 10 کا ہی ہے۔ 10 کے بارے میں تو فضیلت ہے کہ 1 سال کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے، اور 9 کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ اس لیے سبھی احادیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھا جائے، نہ کہ 10 اور 11 کا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس دن کو یہودی روزہ رکھا کرتے تھے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 3907 ہے۔ تو ایک اور مسند احمد کی حدیث نمبر 3905 کے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور دیکھا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ دن کون سا ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ بڑا مبارک دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دلائی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کا روزہ رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری بنسبت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حقدار ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی صادر فرمایا۔ تو یہاں دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی رکھتے ہیں تو فرمایا کہ ہم بھی رکھیں گے۔ تو اس کے بعد آگے دیکھیں اسی مسند احمد ہی کی حدیث نمبر 3928 کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9 محرم کو ضرور روزہ رکھوں گا، جو کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا۔ تو واضح یہ ہوا کہ 9 اور 10 محرم کا آپ نے روزہ رکھنا ہے، 10 اور 11 کا نہیں۔ اب آپ لوگوں کو وہ حدیث بتا دیتی ہوں جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 10373 ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو کس مناسبت سے اس دن کا روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ بڑا اچھا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن بنو اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دلائی تھی، اس مناسبت سے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری بنسبت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حقدار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو کیا فرمایا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی حقدار ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ میں تمہاری بنسبت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حقدار ہوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے کا زیادہ حقدار ہوں۔ جو اہل کتاب تھے، جو سچ پر قائم تھے، اپنی کتاب تورات پر قائم تھے، ان کی مخالفت کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہرگز نہیں کرتے تھے۔ شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تالیف قلبی کے لیے ان کی موافقت پسند کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ اہل کتاب تو کفر پر مصر ہیں اور تالیف قلبی سے متاثر نہیں ہو رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موافقت چھوڑ دی اور ان کی مخالفت کی طرف مائل ہو گئے۔ بے شک 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 محرم کا روزہ ملانا ان یہودیوں کی مخالفت ہے جو اسلام کے خلاف، اسلام کے دشمن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں۔ لیکن یہ جو لوگوں نے میسیجز میں خود ہی بنا لیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، تو ایسے الفاظ
میرے علم میں حدیث سے نہیں ملتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان سے بڑھ کر ہم نے کام کرنا ہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری بنسبت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حقدار ہوں، اس لیے ہم نے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے، اور سنت سے ثابت 9 اور 10 محرم کا ہے، لیکن کیونکہ یہ حرمت کا مہینہ ہے، اس حرمت کے مہینے میں زیادہ عبادت کی جاتی ہے، زیادہ روزے رکھے جاتے ہیں، کیونکہ حدیث کے مطابق یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو کوئی 10 اور 11 کا روزہ بھی رکھ لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بلکہ ثواب ہی ہوگا۔ کوئی اکیلا 10 تاریخ کا بھی روزہ رکھ لے، یعنی کسی میں 2 روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، وہ ایک ہی روزہ رکھ سکتا ہے، تو اکیلا 10 تاریخ کا بھی رکھ لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں بلکہ ثواب ہی ہوگا، سنت پوری ہو جائے گی۔ تو کیونکہ یہ نفلی روزے ہیں، ان میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ کون سے دن کا روزہ رکھیں، کون سے دن کا نہیں رکھیں، جس دن کا بھی رکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی ثواب ہی ہوگا۔ لیکن جو کوئی 10 محرم کا رکھے گا تو اس کے 1 سال کے پچھلے گناہوں کا وہ روزہ کفارہ بن جائے گا، تو یہ بھی سنت پوری ہو جائے گی۔ جو کوئی 9 اور 10 کا رکھے گا وہ بھی سنت پوری ہو جائے گی۔ جو کوئی 10 اور 11 کا رکھ لے گا تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی یہ ضروری سمجھے کہ ہمیں 2 روزے ہی ضروری رکھنے ہیں، کوئی ایک بھی رکھ لے تو انشاءاللہ تعالی ثواب کا حقدار ہو جائے گا۔ بس ہماری حرص یہی ہونی چاہیے، ہم نے نیکیوں میں سبقت لے کے جانی ہے، فاستبقوا الخیرات۔ اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کرنے والے بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔